بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونف کا باقاعدہ استعمال چہرے کے کیل مہاسوں کو کم کرتا ہے اور رنگت کو صاف بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو منہ کی بدبو کا سامنا ہے تو سونف چبانا ایک بہترین ماؤتھ فریشنر کا کام کرتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی مائکروبیل خصوصیات منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں۔ سونف میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور بھوک کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے وزن کم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک چمچ سونف کو ایک گلاس پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر پیا جا سکتا ہے، یا اسے پیس کر مصری کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سفید کپڑوں کو دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس یا اسپرین کی 2 گولیاں پیس کر ڈال دیں۔ کپڑے دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ناظرین، دوپہر میں بہت زیادہ مرغن یا بھاری کھانا کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ خون کا رخ معدے کی طرف موڑ دیتا ہے، جس سے دماغ اور جسم سست ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چینی جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتے ہیں، جو تھکن کی بڑی وجہ ہے۔ اگر دیوار پر کیل نکالنے سے سوراخ ہو جائیں تو اس میں تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ بھر دیں۔ خشک ہونے پر سوراخ غائب ہو جائے گا۔ بال دھونے کے بعد ایک مگ پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کر بالوں میں ڈالیں۔ اس سے بالوں میں بے پناہ چمک اور نرمی آ جائے گی۔ ناظرین، اگر آدھے سر میں درد ہو تو اپنے دونوں پاؤں گرم پانی میں ڈال کر بیٹھیں۔ اس سے سر کی طرف خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور درد میں راحت ملتی ہے۔ مچھلی یا پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ یا سنک پر رگڑیں۔ بو فوری ختم ہو جائے گی۔ دھاگے کے سرے پر تھوڑی سی نیل پالش یا ہیئر سپرے لگا کر اسے سخت کر لیں تاکہ ایک ہی بار میں سوئی کے اندر چلا جائے۔ ناظرین، اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنی پلکوں کو 1 منٹ تک تیزی سے جھپکائیں۔ اس سے آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ اگر موبائل کی اسکرین پر ہلکی خراش پڑ جائیں تو تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ روئی پر لگا کر اسکرین پر گولائی میں رگڑیں۔ خراشیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ ہری مرچوں کی ڈنڈیاں توڑ کر انہیں کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھنے سے وہ 2 ہفتے تک تازہ رہتی ہیں۔ اگر لیموں سخت ہو اور رس نہ نکل رہا ہو تو اسے 1 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیں۔ لیموں نرم ہو جائے گا اور رس بھی زیادہ دے گا۔ ناظرین، اگر ہنڈیا یا چاول ابالتے وقت پانی برتن سے باہر گر رہا ہو تو برتن کے اوپر لکڑی کا چمچ رکھ دیں۔ اس سے جھاگ باہر نہیں کرے گی۔ اگر آدھی پیاز بچ جائے تو اس پر تھوڑا سا مکھن یا خوردنی تیل لگا کر رکھیں۔ پیاز مرجھائے گی نہیں اور نہ ہی اس کی بو پھیلے گی۔ بند گوبھی کو کاٹنے سے پہلے اس کے اوپر والا ایک چھلکا اتار کر پھینک دیں اور اسے تھوڑی دیر نمک ملے پانی میں بھگو دیں تاکہ تمام جراثیم ختم ہو جائیں۔ چھت والے پنکھے کو صاف کرنے کے لیے پرانے تکیے کا غلاف استعمال کریں۔ غلاف کو پنکھے کے پر چڑھا کر پیچھے کھینچیں۔ ساری مٹی غلاف کے اندر ہی رہے گی اور فرش گندا نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے والے صوفے پر کوئی داغ لگ جائے تو اس پر تھوڑی سی شیونگ کریم لگا کر 10 منٹ چھوڑ دیں، پھر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں۔ اگر شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو روئی کا ایک بڑا گیلا گولا یا گوندی ہوئی روٹی کا ٹکڑا فرش پر پھیریں۔
یہ تمام باریک ذرات کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ سبزی کاٹنے سے ہاتھوں پر پڑنے والے سیاہ نشانات کو دور کرنے کے لیے کچے آلو کا ٹکڑا رگڑیں۔ جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بالوں کی جڑوں میں دہی اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ یہ خشکی کا بہترین قدرتی علاج ہے۔ استری کے نیچے جمی ہوئی میل صاف کرنے کے لیے اسے گرم کر کے کاغذ پر نمک چھڑک کر اس پر استری رگڑیں۔ استری بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ خشک ہو جائیں تو رات کو ویزلین لگا کر کاٹن کے دستانے یا موزے پہن کر سو جائیں۔ صبح ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہوں گے۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں تھوڑی سی گلیسرین اور پسی ہوئی ہلدی ملا کر لگائیں۔ درد اور سوزش میں فوری کمی آئے گی۔ اگر جوتوں سے بدبو آتی ہو تو پاؤں دھونے کے بعد ان پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑکیں۔ یہ جوتوں میں بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں۔ ناظرین، پسندیدہ لپسٹک ٹوٹ جائے تو دونوں حصوں کو لائٹر سے ہلکا سا گرم کر کے جوڑ دیں اور 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ صابن کے چھوٹے ٹکڑوں کو پرانے موزوں میں ڈال کر گرا لگا لیں۔ یہ غسل کے وقت بہترین اسکرب کا کام دے گا۔ چادر کو گدے کے نیچے سے نکلنے سے بچانے کے لیے چاروں کونوں پر ربڑ بینڈ یا سیفٹی پن کا استعمال کریں۔ سفید تلوں والے جوتوں کو صاف کرنے کے لیے پرانا ٹوتھ برش اور تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ ناخنوں سے پیلا پن ختم کرنے کے لیے ان پر لیموں کا رس ملیں۔ ناخن سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ذہنی دباؤ کی صورت میں اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ کر ہلکی سی پھونک ماریں۔ یہ آپ کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، پراٹھے کا آٹا گوندتے وقت اس میں 1 چمچ دہی اور 1 چٹکی چینی ملا دیں۔ اس سے پراٹھا کرسپی اور نرم بنے گا۔ اگر سالن میں نمک تیز ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر سالن میں ڈال دیں۔ وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ ادرک کی چائے جسمانی سستی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور وزن کنٹرول رہتا ہے۔ معدے میں بھاری پن ہو تو سونف اور الائچی کا قہوہ پینا جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ 2 سے 3 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے۔ دودھ کے ساتھ لینا ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے لاجواب ہے۔ رات کو نیم گرم دودھ میں دار چینی کا پاؤڈر یا ہلدی ملا کر پینے سے جسم کی ٹوٹ پھوٹ دور ہوتی ہے اور صبح جسم تر و تازہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ گلے میں خراش ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھتا ہے اور منفی سوچ سے بچاتا ہے۔ شبنم کی بوندیں چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ آٹے کے ڈبے میں تیز پات رکھنے سے اس میں کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ تانبے یا پیتل کے برتنوں کو
چمکانے کے لیے ان پر ٹماٹو کیچپ رگڑیں، وہ بالکل نئے ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا میٹھا چکھ لینے سے انسان پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہیں، استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں۔ شکریہ۔